مغرب کے پاس اپنی تاریخ میں کوئی حقیقی ہیرو موجود نہیں، اسی لیے وہ اپنی نئی نسل کو فرضی اور خیالی کردار پڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بیٹ مین، اسپائڈر مین یا سپر مین جیسے کرداروں پر 5 حصوں پر مشتمل فلمیں بناتے ہیں، جن میں یہ کردار زمین اور اپنے ملک کا دفاع کرتے دکھائی جاتے ہیں۔ لیکن افسوس مسلمانوں پر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انہی خیالی کرداروں سے روشناس کراتے ہیں اور اپنی اس عظیم تاریخ کو فراموش کر دیتے ہیں، جس میں ایسے حقیقی ہیرو موجود ہیں کہ جن کی مثال دنیا آج بھی نہیں دے سکتی۔ چند حقیقی کردار۔ ہماری تاریخ میں سب سے عظیم عسکری قائد حضرت خالد بن ولید ہیں، جنہوں نے صرف 5 برسوں میں روم اور فارس جیسی عظیم سلطنتوں کو پاش کر دیا۔ معرکہ موتا میں ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، مگر وہ میدان جنگ سے پیچھے نہ ہٹے۔ اسی طرح معرکہ یرموک میں ایک اور صحابی حضرت زرار بن ازور تھے، جنہیں رومی ننگے سینے والا شیطان کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے جنگ سے پہلے یکے بعد دیگرے ان کے 20 کمانڈروں کو مبارزت میں قتل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے تھے، رضی اللہ عنہ۔ آج وہ کارنامے نہ حقیقت میں انجام دے سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی فلموں میں دکھا سکتے ہیں۔ پھر حضرت ققا بن عامر التمیمی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا محض لشکر کے اگلے دستے میں کھڑا ہونا ہی فتح کی نوید سمجھا جاتا تھا، گویا مقابلہ 1-0 سے جیتا جا چکا ہو۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جس لشکر میں ققا ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ وہ واقعی ایک زندہ حقیقت تھے۔ یوسف بن تاشفین رحمۃ اللہ علیہ کو جب مشتعل کیا گیا تو وہ 83 برس کی عمر میں اندلس پہنچے اور صلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ اندلس کے زوال کو 400 برس تک مؤخر کر دیا۔ پھر خاموشی سے صحرا کی طرف لوٹ گئے اور وہیں اپنی زندگی مکمل کی۔ قائد موسیٰ بن نصیر ایک ٹانگ سے معذور تھے، مگر اسی حالت میں بھی انہوں نے شمالی افریقہ اور اندلس فتح کیا۔ محمد فاتح نے بحری جہازوں کو خشکی پر چلا کر دشمن کو حیرت زدہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکے، اور آخر کار قسطنطنیہ فتح ہو گیا، جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے تاریخ عالم میں فاتح کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ہارون الرشید کا حال یہ تھا کہ 1 سال حج کرتے اور 1 سال جہاد۔ اموی خلافت کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسی مملکت پر حکومت کی جو چین اور ہندوستان سے لے کر اندلس تک پھیلی ہوئی تھی، اور ہر جگہ عدل و انصاف قائم کیا، یہاں تک کہ یہ اعلان کروایا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اناج بکھیر دو، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے ملک میں کوئی پرندہ بھوکا مر گیا۔ منصور بن ابی عامر نے کسی بھی کافر کی قید میں ایک بھی مسلمان قیدی باقی نہ رہنے دیا، سب کو رہا کروایا۔ اللہ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو عزت بخشی، انہوں نے 54 جنگیں لڑیں اور ایک میں بھی شکست نہ کھائی۔ الپرسلان کے مقابلے کے لیے پوپ نے پورے یورپ سے 2 لاکھ فوج جمع کی، جبکہ مسلمانوں کی سلجوقی فوج صرف 20,000 پر مشتمل تھی، مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی، یہاں تک کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ رومی شہنشاہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کیا، جہاں ایک بہت بڑا بت تھا جس کی حیثیت وہاں کعبے جیسی سمجھی جاتی تھی۔ 50,000 افراد اس کے خادم اور پجاری تھے، انہوں نے سب کو شکست دی، انہیں دنیا بھر کا مال پیش کیا گیا کہ وہ بت کو نہ گرائیں۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے پکارا تو میں یہ پسند کروں گا کہ وہ کہے کہ کہاں ہے محمود بت توڑنے والا، نہ یہ کہ کہاں ہے محمود جو مال کے بدلے بت چھوڑ گیا۔ جب فاتح افریقہ حضرت عقبہ بن نافع بحر اقیانوس تک پہنچے اور ان کے گھوڑے کے پاؤں پانی میں دھس گئے تو بلند آواز سے کہا، اے اللہ گواہ رہ، میں نے پوری کوشش کر لی، اگر یہ سمندر آڑے نہ آتا تو میں تیرے منکروں سے لڑتا رہتا، یہاں تک کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جاتی۔ پھر وہ واپس پلٹ آئے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ان کی فتوحات میں موجودہ تونس، الجزائر، مراکش کے علاقے شامل تھے، اور یہ فتح مسلم تاریخ میں ایک اہم کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم کا شمار اسلام کے نوجوان سے پیسالاروں میں ہے، جس نے کم عمری میں ہی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا۔ ان کی فتوحات کے سبب سندھ باب الاسلام کہلایا۔ مسلمان فاتحین جہاں کہیں بھی گئے ہیں، وہ اپنی حدود سلطنت کو وسیع کرنے یا وہاں کے مسائل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو ان کے حکمران طبقے کے ظلم و جبر سے نجات دلانے کے لیے گئے ہیں، یا وہاں پر موجود سازشی عناصر جو اسلامی حکومت کے خلاف وہاں کے حکمرانوں سے مل کر سازشوں میں مصروف تھے، ان کی سرکوبی کے لیے گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ رسول الملاحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، 7 زرہیں تھیں، 6 کمانیں تھیں، 2 سپر تھیں، 2 نیزے تھے، 3 چوب دست تھے، النبع، البیضاء اور الغزہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ساتھ رکھتے تھے۔ خود 2 عدد تھے، الموشح اور ذو المسزغ،
3 حجاب تھے جن کو وقت حرب پہنتے تھے، سیاہ رنگ کا علم، چھوٹا خیمہ، بڑا تراقش کھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 9 تلواریں تھیں جو آپ کو والد کی طرف سے ورثہ میں ملی تھیں: العزب، ذوالفقار، قلعی، البتار، الخنف، الرسوب، المخدم، القدیب اور ذوالفقار۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ کو جہاد کے لیے راغب کیا، بلکہ جنگی تیاری، آلات حرب اور عسکری فنون میں تربیت و مہارت کا کبھی پورا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جامع اور متوازن عسکری قوانین و اصلاحات نافذ فرمائیں، جنگی پالیسیاں وضع کیں اور اہل عالم کو عسکری حکمت عملی سے متعارف کروایا۔ ہجرت مدینہ سے لے کر فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی فیصلہ اور چھوٹے سے چھوٹا اقدام نبوی فہم و فراست کے آئینہ دار ہیں۔ سیدنا الدیغم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتخاب اگرچہ بظاہر تو ہجرت کے نقطہ نظر سے کیا، لیکن دفاعی لحاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی موزوں اور مناسب مقام پسند فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری فہم و فراست اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں: سیدنا اللمعی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ فہم، سیدنا کثیر الحراس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پہرے دار والے، سیدنا المطلع صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیے گئے، سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکھنے والے، سیدنا اللوزعی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ذکی، سیدنا مرحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان، سیدنا ذو عزتہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر زبردست، سیدنا الدیغم صلی اللہ علیہ وسلم ببر شیر، سیدنا المنتظر صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیل دینے والے، سیدنا کاتب الامان صلی اللہ علیہ وسلم امان لکھ کر دینے والے، سیدنا المصالح صلی اللہ علیہ وسلم صلح جو۔ یہ ہیں ہمارے حقیقی ہیرو۔ اپنے بچوں کو ان لوگوں کی تاریخ پڑھائیں جن غیر مسلموں کی اصل میں کوئی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں دھوکے میں ڈال کر پہلے ذہنی طور پر توڑنا اور پھر غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، جس قوم کا کوئی ماضی نہیں، اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں۔ تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے عظیم جرنیلوں جیسے خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، محمد فاتح کی حکمت عملیوں، ان کے اخلاقی اصولوں اور فتوحات کو دیکھنا ضروری ہے، جو مذہبی جذبے، بہترین نظم و ضبط اور دور اندیشی پر مبنی تھیں۔ اسلامی تاریخ ان عظیم جرنیلوں اور فاتحین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی شجاعت اور حکمت عملی سے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ذیل میں 100 مشہور مسلم فاتحین کی فہرست دی گئی ہے۔ عہد نبوی اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم سپہ سالار، خالد بن ولید، سیف اللہ، فاتح شام و عراق، عمر بن الخطاب جن کے دور میں سلطنت کی سب سے زیادہ توسیع ہوئی، ابو عبیدہ بن الجراح، فاتح حمص و شام، عمرو بن العاص، فاتح مصر، سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران، جنگ قادسیہ، شرحبیل بن حسنین، فاتح اردن، یزید بن ابی سفیان، فاتح شام، زرار بن الازور، بے خوف جنگجو، قعقاع بن عمرو التمیمی، جنگ قادسیہ کے ہیرو، عاصم بن عمرو، فاتح سجستان، نعمان بن مکرن، فاتح نہاوند، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عامر، فاتح خراسان، حذیفہ بن الیمان، عتبہ بن غزوان، بصرہ کے بانی، الاحنف بن قیس، فاتح مرو۔ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، محمد بن قاسم، فاتح سندھ و ہند، طارق بن زیاد، فاتح اندلوسیہ اسپین، موسیٰ بن نصیر، شمالی افریقہ اور اسپین کے فاتح، قتیبہ بن مسلم، فاتح وسطی ایشیا و چین کی سرحدیں، مسلمہ بن عبد الملک، قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے والے، عقبہ بن نافع، فاتح افریقہ، بانی قیروان، مروان بن محمد، ابو مسلم خراسانی، ہارون الرشید، عباسی خلیفہ اور فاتح، المعتصم باللہ، فاتح اموریہ۔ اندلس یا اسپین کے فاتحین، عبد الرحمن الداخل، عقاب قریش، عبد الرحمن الناصر، حاجب المنصور جس نے 50 سے زیادہ جنگیں جیتیں، یوسف بن تاشفین، مرابطین کے امیر، جنگ زلاقہ کے ہیرو۔ بر صغیر، پاک و ہند کے فاتحین، سلطان محمود غزنوی، بت شکن، فاتح ہند، سلطان شہاب الدین غوری، فاتح دہلی،
قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، غیاث الدین بلبن، علاء الدین خلجی جس نے منگولوں کو روکا اور دکن فتح کیا، محمد بن تغلق، ظہیر الدین بابر، مغلیہ سلطنت کے بانی، شیر شاہ سوری، عظیم منتظم اور فاتح، جلال الدین اکبر، اورنگزیب عالمگیر جس کے دور میں ہندوستان مکمل متحد ہوا، احمد شاہ ابدالی، فاتح پانی پت سوم۔ سلاطین عثمانیہ ترکی، عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی، اور خان غازی، مراد اول، فاتح بلقان، بایزید یلدرم، بجلی کی سی تیزی رکھنے والا، محمد فاتح، فاتح قسطنطنیہ، سلیم اول، خادم الحرمین شریفین، فاتح مصر اور حجاز، سلیمان ذیشان، سلیمان عالی شان، یورپ تک رسائی، مراد جہارم، فاتح بغداد، خیر الدین باربروسا، عظیم بحری قزاق اور امیر البحر، ترخت رئیس، بحری فاتح۔ ایوبی مملوک اور دیگر، صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، الملک الظاہر رکن الدین بیبرس، منگولوں اور صلیبیوں کو شکست دینے والا، سیف الدین قطز، جنگ عین جالوت کے فاتح، نور الدین زنگی، مجاہد اسلام، عماد الدین زنگی، الپرسلان، جنگ ملاز کرد کے ہیرو، ملک شاہ سلجوقی، طغرل بیگ، سلجوقی سلطنت کے بانی۔ وسطی ایشیا اور تیموری امیر تیمور دنیا کے بڑے فاتحین میں سے ایک، شاہ رخ مرزا، ازبک خان۔ افریقہ اور مغرب کے مجاہدین، ادریس اول، بانی مراکش، مہدی بن تومرت، عبداللہ بن یاسین، عمر مختار، صحرا کا شیر، لیبیا، عبد الکریم الخطابی، مراکش کے مجاہد، امام شامل، قفقاز کے شیر۔ مزید جلیل القدر فاتحین و جرنیل، خالد بن سعید، اکرمہ بن ابی جہل، محلب بن ابی سفرہ، محمد بن ابی عامر، ناصر الدین سبکتگین، زین الدین تابانچی، اسد بن الفرات، فاتح صقلیہ سسلی، جوہر صقلی، بانی قاہرہ، یوسف بن ابی الساج، عبداللہ بن طولون، نظام الملک طوسی، سیاسی اور عسکری مفکر، غیاث الدین تغلق، ابراہیم لودھی، ٹیپو سلطان، شیر میسور، نواب حیدر علی، سراج الدولہ، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل صفوی، نادر شاہ افشار، فاتح دہلی اور ایران، شاہ عباس اعظم، عثمان دان فودیو، افریقی فاتح، حاجی عمر تال، امام بدر الدین، یوسف بن علوی، ظفر خان علاء الدین خلجی کا جرنیل، ملک کافور، امیر حمزہ، کاشغر کے فاتح، میر چاکر رند، غازی ادھم خان، سلطان مراد ثانی۔ ان فاتحین نے نہ صرف علاقے فتح کیے بلکہ علم، انصاف اور تہذیب کو بھی فروغ دیا۔